حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ سے نقل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کا وقت آتا ہے تو رب العزت ایک فرشتے سے منادی کراتے ہیں کہ اے لوگو اٹھو، جو آگ تم نے گناہ کی جلائی اس پر پانی ڈالو اور اس کو بچاؤ۔ تو نمازی آدمی اٹھ کر وضو کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اور بے نمازی جیسے تھے ویسے ہی رہ جاتے ہیں۔ کنز الایمان میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، مال کی زکوٰۃ دو، علماء حق کی اطاعت کرو، پھر داخل ہو جاؤ اپنے رب کی جنت میں۔ مشکوٰۃ شریف میں آیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ سے روایت ہے کہ جس زمین پر نماز پڑھی جاتی ہے، زمین کا وہ حصہ اپنی چاروں طرف والی زمین پر فخر کرتا ہے اور نہایت خوش ہو کر اس نماز کی وجہ سے بھولا نہیں سماتا ہے۔ پھر اس کی خوشی کی انتہا 7ویں زمین تک ہوتی چلی جاتی ہے۔ کنز الایمان میں آیا، امام شرانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی کر لیں تو اس نماز کے نور سے ایک فرشتہ پیدا کیا جاتا ہے، اور اس فرشتے کی یہ ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے کہ قیامت تک نماز پڑھتا رہے تاکہ اس کی نماز کا ثواب اس نمازی کو پہنچتا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ظہر کی نماز سے پہلے اور ظہر کی نماز کے بعد پابندی سے 4 رکعت پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ظہر کی 4 سنتیں پڑھنے کے بعد آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی یہ نماز جناب باری میں مقبول ہوتی ہے اور اس کی قبولیت کے اسباب اس نمازی پر انوار رحمت نازل ہوتے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے بدن میں 360 جوڑ ہیں، انسان کو چاہیے کہ ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ادا کرے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا نبی اللہ، اس قدر صدقہ دینے کی کس میں طاقت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں تھوک وغیرہ اگر موجود ہو اس کو صاف کر دینا، اور راستے میں تکلیف دہ چیزیں پڑی ہوں ان کو وہاں سے ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز نہ پائے جو 360 کے برابر صدقہ ہو سکے تو اشراق کی 2 رکعت تیرے لیے صدقے سے بہتر ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے چاش کے وقت 12 رکعتیں پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت کے اندر ایک سونے کا محل تیار کرتے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کی نماز سے فارغ ہوگا نماز کی جگہ بیٹھا رہے اور اشراق کی نماز پڑھ کر وہاں سے اٹھا، بشرط کہ درمیانی وقت میں کوئی دنیاوی کام یا باتیں نہ کی ہوں بلکہ اللہ کا ذکر کیا ہو یا قرآن شریف کا ترجمہ وغیرہ سنتا رہا، تو ایسے شخص کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جگہوں سے بھی زیادہ ہوں۔ ابو داؤد شریف میں آیا، علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت قبلہ رو ہو کر بیٹھے شیخ الاسلام حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی فرمایا کرتے ہیں کہ وہ عمل جس کی جزا بدلہ دنیا میں ہوتی ہے وہ یہ عمل ہے کہ یعنی چند روز کے بعد اس شخص کو باطنی نورانیت حاصل ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح و شام مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، جب بھی وہ مسجد میں جاتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی تیار کرتے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف میں آیا، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 آدمی ایسے ہیں جن کو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ خاص اپنے سائے میں رکھیں گے۔ اس میں پہلا انصاف کرنے والا امیر اور حاکم ہے، دوسرے نمبر پر وہ جوان جس نے اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی خرچ کی ہو، تیسرا وہ شخص جس کی آپس کی محبت ماذ اللہ کے لیے ہو اور اس کی محبت کے لیے دونوں جمع ہوتے ہوں،
اور اس کی محبت کے لیے دونوں علیحدہ ہوتے ہوں۔ اور چوتھا وہ شخص جو نماز پڑھ کر مسجد سے نکلا لیکن دوسری نماز پڑھنے کے لیے اس کا دل مسجد میں رہا اور وقت پر نماز ادا کر لی۔ پانچواں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا جو تنہائی میں روتے ہوئے اللہ کو یاد کرتا ہو۔ وہ جوان جس کو خوبصورت اور برے کام کے لیے دعوت دے اور اس کو جواب دے کہ مجھے خدا کو منہ دکھانا ہے۔ اور ساتواں وہ شخص جس نے خدا کے واسطے کوئی خیرات اس طرح کی کہ اس کے دائیں ہاتھ کو بھی علم نہ ہوا کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا۔ مشکوٰۃ شریف میں آیا۔ اور سایہ میں رکھنے کے یہ معنی ہے کہ حق تعالیٰ اس کو آخرت کی تکلیفوں سے محفوظ رکھیں گے اور اپنی خاص رحمت یعنی عرش کے نیچے اس کو جگہ دیں گے۔ اللہ رب العزت اپنی لا شک کتاب قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَارَعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَهُوَ مَيِّتٌ مِّن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ۔ سورہ ابراہیم 13 پارے کی اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا کے خوف سے کانپ جاؤ، نافرمانیاں چھوڑو۔ اس آیت کا مفہوم دوزخیوں کو پیپ کچ لہو گونڈ گونڈ کر پلایا جائے گا، لیکن وہ آسانی سے نگل نہ سکیں گے۔ ہر طرف موت کی گٹھائیں چھائی ہوں گی، لیکن اس کم بخت پر اس قدر مصیبت کی موت بھی نہ آئے گی۔ اس طرح سخت عذاب میں گرا ہوگا۔